بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں جو لوگ پیسہ حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں مگر ان کے ہاتھ پیسہ نہیں آتا، تو وہ کیا کریں؟ وہ کون سا ایسا عمل کریں کہ ان کے پاس بھی پیسہ آنا شروع ہو جائے اور ان کے پاس بھی رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے۔ تو عمل بتانے سے پہلے، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دور حاضر میں ہم جن پیشوں کو معمولی سمجھتے ہوئے اپنانے سے عار محسوس کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی یہی پیشے اپنا کر رزق حلال کمایا۔ حضرت لقمان رسیاں بنا کر فروخت کرتے تھے، حضرت اسماعیل تیر بناتے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا علیہ السلام کپڑے بیچتے تھے، حضرت یحییٰ جوتیاں سیتے تھے اور جوتیوں کی تجارت کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کشتیاں بناتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت داؤد پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے اور پھر انہوں نے لوہے کا لباس بنانے کے لیے اپنا پیشہ اختیار کر لیا، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت ادریس درزی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بکریوں کا کاروبار کرتے تھے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے۔ انبیاء کرام کی طرح صحابہ کرام نے بھی روزگار کا زیادہ تر دار و مدار تجارت اور زراعت پر گزارا۔ حضرت عثمان غنی کپڑے اور کھجوروں کی تجارت کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ بھی کپڑے کی فروخت کا کام کرتے تھے، حضرت عمر فاروق زراعت کا کام کرتے تھے، حضرت علی کاشتکاری کرتے تھے اور حضرت سلمان فارسی چٹائیاں بنا کر فروخت کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہمارے پڑھے لکھے نوجوان اور سمجھدار نوجوان جو گھر بیٹھے ہیں اور کوئی بھی ایسا کام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں اور یہ کام ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا، یہ کام ہمیں جچتا نہیں ہے، تو ان کے لیے پیغام ہے کہ انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے بھی تجارتیں کی، اپنے کام کیے، اپنے کاروبار کیے، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس میں بالکل بھی شرم محسوس نہ کریں۔ ناظرین، ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اس کے حلال کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے بے روزگار نوجوان، بے روزگار لوگوں کو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی مبارک سیرتوں سے سیکھنا چاہیے اور گھروں میں بیٹھ کر من پسند نوکریوں کا انتظار کرنے کی بجائے ہر جائز روزگار کو بخوشی قبول کر لینا چاہیے۔ حلال رزق کمانے والے مسلمان بھائی کو اس کے پیشے کی بنا پر ہرگز حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، حلال رزق کما رہا ہوتا ہے اور اس کو بالکل بھی معمولی انسان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ معمولی پیشے سے رزق حلال کمانے والے ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام شروع کرتے ہیں اور رزق حلال کماتے ہیں، تو وہ ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہیں جو اونچے عہدوں پر بیٹھ کر رشوتیں لیتے ہیں اور اپنی شرافت کے دعوے کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو لوٹتے ہیں۔ ان لوگوں سے تو ایک مزدور ہی بہتر ہے، ایک ریڑھی لگانے والا ہی بہتر ہے جو کم از کم اپنا رزق حلال طریقے سے کماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جمعہ کا مبارک دن تھا، امام صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو میں بھی مسجد میں بیٹھا ان کا خطبہ سن رہا تھا۔ موضوع رزق بڑھانے کے حوالے سے تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ رزق بڑھانے کے 16 دروازے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر استغفار کی کثرت کرنا ہے اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ 3 بڑے دروازے ہیں جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسلمان یہ کام کرے گا اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو انسان مسجد پر خرچ کرتا ہے، مدرسے پر خرچ کرتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیویوں پر خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کی ہوئی رقم کا کم از کم 10 گنا واپس لوٹا دیتے ہیں۔
تو خطبہ کے آخر میں امام صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کسی کو کھلا رہے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ آپ کا مال ضائع ہو رہا ہے یا آپ کا مال جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ مال آ رہا ہے، کیونکہ جب آپ کسی غریب مسکین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو اللہ پاک 70 گنا بڑھ کر آپ کو اس کا اجر بھی دیتا ہے اور اس سے 70 گنا بڑھ کر آپ کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ بالکل نہ سوچے کہ آپ کا مال ضائع ہو گیا یا آپ کا مال ایسے ہی چلا گیا، بلکہ وہ آپ کو ضرور اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، خطبہ سننے کے بعد میں نے بھی امام صاحب کی بتائی ہوئی باتوں پر تھوڑا بہت عمل شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، میرا بھی رزق بڑھ گیا ہے، اور انشاءاللہ جو عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل سے آپ لوگوں کا بھی رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ چاہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، جیسا بھی کام کرتے ہوں، آپ کی اپنی دکان ہو، اپنا کوئی کاروبار ہو، انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے کام میں بھی اتنی برکت اور ترقی پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ، دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا اسم مبارک ہے، وہ اسم مبارک ہے یا سمیع، جس کو آپ نے روزانہ 101 مرتبہ کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، اور پڑھنا اس طرح سے ہے کہ کسی کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کرنی، یعنی جب آپ اللہ پاک کے اس اسم مبارک کا ذکر کر رہے ہوں تو ذکر کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ اس ذکر کا ورد کرتے رہنا ہے۔ آپ یہ اسم مبارک روزانہ 101 بار پڑھ لیا کریں، پھر اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس اسم مبارک کی برکت سے ہی بے بہا دولت سے نواز دیں گے۔ بس آپ کی نیت پاک اور صاف ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جائز طریقے سے دولت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔